کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8,000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8,000 1,00,000 نے ان کو گھیرے میں لے لیے۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں ہیں، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ آنسو پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی طریقہ باقی ہے، ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں، یہ مانگیں گے میں دوں گا، یہ سوال کریں گے میں پورا کروں گا، یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا۔ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8,000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1,00,000 کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8,000 1,00,000 نے ان کو گھیرے میں لے لیے۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں ہیں، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے، میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ، آسمان کا دروازہ کھل گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا، وہ آنسو پکار رہا تھا، ابشروا یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے، اور آدھے گھنٹے بعد 1,00,000 کا لشکر دوڑ رہا تھا 8,000 کے سامنے۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ، مکمل، اس کو فالو کرنا ہے، پھر بلڈر بنو، ذمہ دار بنو، پھر ڈاکٹر بنو، پھر تاجر بنو، سائنسدان بنو، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، کامیابی اس کے ماتھے کا جھومر بن جائے گا کہ وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ تو بھائیو، مجھے یہی مختصر بات کرنی تھی کہ اس دنیا کے پیچھے ان دو ہستیوں کو پیچھے نہ کرو، ان کو ناراض نہ کرو۔ یزید نے اہل بیت کا خون کیا، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں۔ یزید 90 لاکھ مربع میل پہ حکم، 90 لاکھ مربع میل، ٹھیک، 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا۔ باپ نے 3 بر اعظم میں حکومت پھیلائی ہوئی ہے، دادا نے پھیلائی تھی، باپ نے اس کو بڑھایا۔ یزید کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی، اب یہ 3 بر اعظم پر اس نوجوان کے حکم۔ یہ بلڈر نہیں ہے، یہ بادشاہ آج کل کے صدر وزیر نہیں ہیں،
2 टके की उनकी कीमत कोई नहीं है। मुतलक बादशाह है, 40 दिन हुकूमत की और सारे खानदान को बुलाया और कहने लगा, अब तसव्वुर करो 22 साल का एक शहजादा हो और 3 बर्रे आजम उसके सामने ऐसे झुका हुआ, तो उसको कैसे आप मैयर कर सकते हैं? जबकि कागज के नोट नहीं थे, सोना था, चांदी थी, हीरे थे, असल दौलत थी। ये कागज कोई दौलत है? ये तो यहूदियों ने आपको बेवकूफ बनाया हुआ है। उन्हें सबको इकट्ठा किया, उसने एक छोटा सा खुतबा दिया, कहने लगा, काना अभी जब्बारन, मेरा बाप जालिम, उसने अहले बैत का खून किया और जिस तख्त के नीचे अहले बैत का खून हो मैं उस पर लानत भेजता हूँ। ये है तुम्हारी सल्तनत, जिसको चाहो दे दो, मैं बरी हूँ। 3 बर्रे आजम की हुकूमत अल्लाह रसूल पे कुर्बान करके घर बैठ गए और आज उसको किस इज्जत के साथ मैं सुना रहा हूँ। उसके बाप को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा था और उसके बेटे को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा है। 3 बर्रे आजम की सल्तनत छोड़ दी कि इसके नीचे अहले बैत का खून है, मुझे नहीं चाहिए। तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है, बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है। एक साहबी आया, या रसूल अल्लाह, मेरा पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे मेरे घर में आती है, उस पर जब फल पकता है तो वो गिरता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे उठा के खाने लगते हैं, उधर से भाग के आता उनके मुंह से निकाल दे। उसकी तो मेहनत करें कि इतनी सख्त, वो मुनाफिक था, इतनी सख्ती ना करे। तो आपने उसे बुलाया, कहा भाई एक सौदा करते हो? कहा जी, ये खजूर मुझे दे दो और मैं जन्नत में खजूर दिन लेके देता हूँ। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कोई और आप फरमाते तो मैं ज़रूर हाजिर कर देता, ये खजूर तो मुझे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं तो माफ़ी चाहता हूँ। वो था ही मुनाफिक, तो उसने माफ़ी मांगनी थी। वहाँ एक साहबी बैठे थे, अबू दहला। जब वो चला गया तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपको ये खजूर लेके दे दूँ तो मुझे जन्नत में खजूर लेकर देंगे? कहने हाँ, सौदा पक्का है। तो वो गया उसके पीछे, कहने लगा, भाई खजूर बेचोगे? कहा नहीं। कह भाई बेच दो। अरे जा, मैंने रसूलुल्लाह को नहीं बेची, तुझे कैसे बेचोगे? उन्होंने कहा मुंह मांगी कीमत ले ले, मुंह से बोल क्या लेना चाहता। अबू दाहदा का बाग था तैयार, 600 खजूरें, मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे पता है कि 600 खजूरों की कितनी कीमत होती है। जैसे आप बिल्डिंग को जानते हैं, मैं नहीं जानता, आप जिम्मेदारों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। 600 खजूरों का बाग। उसने उसको लाजवाब करने के लिए कहा, अपना बाग दे दे, खजूर ले ले। अब ये कहता है फिरोगे तो नहीं? आप लोग ताजर बैठे हैं, उसके बोल की ताकत देखो, उससे कह रहा है अब मुआहदे से फिरोगे तो नहीं? उन्होंने कहा मैं पागल है जो फिर, मैंने 600 खजूरों का बाग लग गया। उनका चल डन, 600 खजूरों का बाग तेरा और ये खजूर मेरी। और वहां से सीधा गया अपने बाग में। खजूरों का जमाना था तो मदीने वाले खजूरों के फल के जमाने में बाग में शिफ्ट हो जाते थे, छोटे छोटे बनाए होते थे कमरे, वहाँ बच्चे वो सब रहते थे, खजूरों की पहरादारी भी और तोड़ना भी। तो वो हाय कुर्बान जाऊं नबी के सहाबा था, वो बाग में अंदर नहीं गए, बाहर खड़े हो कि कहीं नीयत ना बदल जाए, इतना बड़ा बाग देते हुए बाहर से पुकारा, उम्म दहला बेगम, कजी का बाहर आ जाओ, बच्चों को भी लेके आ जाओ। क्या हुआ? कहा मैंने बाग बेच दिया। उन्हें कहा कितने में? कहा जन्नत में खजूर मिल गई। वो कहने लगी, रब हल बे, रब हल बे, रब हल बे, वाह अबू दहला, क्या सौदा किया तो, क्या सौदा किया तो। अरे क्या औरतें ज्यादा शोर में जाती, मरवा देता है, फिर बच्चे के तू खासे तमें के तू खासा, रब हल बे। उसके बाद भागा हुआ आया अल्लाह के नबी के पास, या रसूल अल्लाह, मैंने खजूर खरीद, आप उस अंसारी को दे दे। तो आपने पूछा कितने में खरीदी? का सारा बाग दे दिया है, खजूर ले ली। आपने कहा पहला सौदा कैंसल, कम मिन अज़क़िन रदाह वदारिन फयाह लिअबी दहदा। अब तेरे लिए मैं देख रहा हूँ, तेरे रब ने जन्नत में खजूरों के बाग लगा दिए हैं और तेरे पोठे की जगह खजूरों में महल बना दिए हैं सोने चांदी के। जन्नत में तो मिट्टी नाम की शय कोई नहीं, लोहे नाम की शय कोई नहीं। एक हर घर एक ईंट सोने की, एक चांदी की, एक ज़ुमर्रद की, एक याकूत की, मुश्क का गारा और ज़ाफ़रान की घास और उसका लंटर अल्लाह का अर्श है। तो सौदे कर गए, अब सब कुछ करो, अल्लाह रसूल को पीछे ना छोड़ो, क्योंकि हमेशा तो जिंदा नहीं रहना, चले जाना है। दुनिया में सबसे बड़ा महल बनाया था किसरा ने, नौशेरवान के पोते खिसरो परवेज ने, जिसने हमारे नबी का खत फाड़ा था। 40,000 पिलर्स पर वो घर था। आप लोग बिल्डरों स्क्वायर फुट लगाओ, 40,000 सुतोनों पर वो घर खड़ा था और उसके ऊपर सारा सोना हीरे जवाहर 40,000 पिलर पर थे और उसके 500 बड़े बड़े गुंबद थे और सबसे बड़े गुंबद में 1,000 सोने के फानूस थे और उसमें एक रात में 9 मन तेल जल जाता था, सिर्फ एक रात के लिए उसको। और 3,000 बांदियां थी,
6,000 نوکر تھے صفائی کے لیے، 12,000 سپاہی تھے اس کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ چند سال بھی نہ رہ سکا کہ پلٹا کھایا حالات نے، اور رومن امپائر کیسر نے آ کر اسے شکست دی نینوا میں۔ ہمارے نبی کے خط پھاڑنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کسرا نے اپنا ملک پھاڑ دیا، تو وہ آیا، وہ شکست کھائی کسرا نے اور بھاگ گیا، اس نے سارے محل کو آگ لگایا، مٹی کا ڈھیر بنا، اور مسلمانوں میں سب سے بڑا محل بنایا اندرس کے بادشاہ عبد الرحمن نے الثالث نے، 4,316 پلر پر تھا، اور پورے یورپ میں اس کی دھاک تھی، ہر طرف سے ہیرے آ رہے ہیں، موتی آ رہے ہیں، جواہر آ رہے ہیں، پورے پلر، پوری چھت سونے سے بنی تھی، اور پورے پلروں پر ہیرے جواہرات تھے، اور باہر ایک بڑا تالاب تھا، کس کا؟ پارے کا، پانی کا نہیں، پارے کا۔ اس میں کیا کرشمہ تھا؟ اس کو اس اینگل سے انجینئرز نے بنایا تھا کہ سورج کی شعائیں جب پارے پر پڑتی تھی تو پارا تو ہلتا ہے، کھڑا نہیں رہتا، تو شعائیں ایسے ایسے ڈانس کرتے 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 محل پہ پڑتی تھیں، تو لگتا تھا پورا محل رقص کر رہا ہے۔ اب میں وہاں گیا تو ایک کوٹھے کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں، وہ بھی کوٹھے کی چھت نیچے گری ہوئی تھی۔ تو آپ لوگوں کو دیکھو، ہمارے نبی پہ قربان جائے، انہوں نے ہمیں کیسی پیاری زندگی دی۔ وضو سے پہلے ایک دعا سکھائی ہمارے نبی، ہم 5 دفعہ تو کم از کم کرتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، دنیا بھی جوڑ دی آخرت بھی، یار میرے کو معاف فرما، مجھے بڑا گھر دے، مجھے کھلا گھر دے، اور میرے رزق میں برکت دے۔ کھلا گھر اللہ کی نعمت ہے، آپ لوگوں کو میسر کر رہے ہیں سہولتیں، آپ کو اجر ملے گا اگر اس میں جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، تو یہی آپ کی جنت کا راستہ ہے۔ تو اللہ رسول سے صلح کر لو بھائیو، بس میری اتنی گزارش ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں میرے نبی، ایک سناتا ہوں ساری کور ہو جائیں گی۔ ایک تو ہے فرض، نماز نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں چھوڑنا، حج فرض ہے نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد میرے نبی نے کہا 4 چیزیں مجھ سے لے لو، 5 میں نہیں کہیں گے، 4 باتیں مجھ سے لے لو، صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے زیادہ کیا آسانی دے میرا نبی، اتنے 100 نفل پڑھو ہوتے، اتنے عمرے کرو ہوتے، اتنے حج کرو ہوتے، اتنی تہجد پڑھو ہوتے، سارے مر گئے۔ 4 باتیں لے لو، دنیا میں بھی مزہ رہے گا، آخرت میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہر معاملے میں سچ بولنا، جھوٹ نہ۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ بول، سچ بول، سچ کی قیمت ادا کرو، حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ، چیز کوئی اور ہو، دکھا کوئی اور رہے ہو، میٹیریل کوئی اور ہے، بتا کوئی اور رہے ہو، حفظ امانت، دیانتداری سے کام کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، بشر ہے بیچارہ، لیکن میرا امتی ہے تو 2 نہیں کرے۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا چاہا اور ہم نے کیا کیا، کہ 2 کام نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں۔ سب ہمارے، میں تو 100 ملک پھرا ہوں، مسلمان جھوٹ اور دھوکے میں پھنسے پڑے، غرق ہوئے پڑے، چاہے عربی ہیں چاہے غیر عربی ہیں، مالدار ہیں فقیر ہیں، اس گندگی میں سب ڈوبے ہوئے۔ تو صدق و حدیث، سچ بول، حفظ و امانت، دھوکہ نہیں۔ تیسری کیا ہے؟ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے، اخلاق اچھے۔ اور اخلاق اچھے کرنے کے لیے ایک کام کر لیں، اس کو تالا لگا، صرف ایک کام، اس سے کوئی گالی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، طنز نہ نکلے، بے عزت نہ کرو۔ عام طور پر ہمارے ماحول میں نوکروں کو بہت ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اس کو قابو میں رکھو۔ سوچو اسی جگہ میں ہوتا نوکر تو میں یہ پسند کرتا۔ اپنے اخلاق کی چابی ہے زبان کا میٹھا بول، اور خاص طور پر والدین کے ساتھ، اور سب سے زیادہ اہم بیوی کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا، کہ وہ ماں باپ بہن بھائی گھر سہیلی ماحول ثقافت تہذیب سب کچھ چھوڑ کر ایک بول کے ساتھ آپ کے گھر آ جاتی، آپ کے بچے کا 9 مہینے بوجھ اٹھاتی، اس کو دودھ پلاتی، اس کی چھاتیاں لٹک جاتی ہیں، کبھی آپ کے لیے وہ ناشتہ بنا رہی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی آپ کے کپڑے کا خیال کر رہی ہے، اور آپ ایک چھوٹی سی بات پر اس کی عزت اتار کے پھینک دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ پھر آپ نے کہا اور میرا سلوک اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اظہار محبت کرو، ماں سے، باپ سے، اولاد سے، بیوی سے، اظہار بہت ضروری۔ یہ پریزنٹیشن اظہار ہی تو تھا، یہ اظہار نہ ہو تو پتہ کیسے چلے؟ اپنے ماں کے پاؤں چومو، باپ کا ماتھا چومو، ان کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہو، بیوی سے کہو مجھے تم سے بہت پیار ہے، وہ اچھا کپڑا پہنے تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو۔ انسان بھوکا ہے اس چیز کا، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا؟
آپ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ کماری بھی تھی، چھوٹی بھی تھی. حضرت عائشہ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے عورت کوئی چیز نہیں ہے. ایک حدیث سناتا ہوں، مالی فی النساء من رغبہ، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں. اللہ کو دیکھنے کے بعد کس چیز کی رغبت؟ ہم نے کہا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ. عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی. یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا اپنے بچوں کے ساتھ بھی. میرے بچے بڑے ہو گئے لیکن میں نے ایشل گلے لگاتا ہوں جیسے یہ چھوٹے بچے، کہ یہ محبت ٹرانسفر ہوتی ہے، ہم اظہار نہیں کر سکتے. تو بچوں پر اپنی رائے مسلط نہ کرو کہ وہ بڑے ہو جائیں تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے، اس سے آپ کا گھر خوبصورت بن جائے گا. یہ میرے نبی کی پیاری زندگی کے چند صفحات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. تو طویل داستان ہے، سناتے سناتے عمر بھی بیت جائے تو ایک ذرہ بھی ادا نہ ہوگا، لیکن خلاصتاً میں نے آپ سے عرض کر دیا. صدق و حدیث، حفظ و امانت، حسن و خلیقت، سچائی، دینداری، اخلاق، اور چوتھا اور آخری عفت فی طعمت، رزق حلال کما، رزق حلال کما. من امسا قالنا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ. مسلم شریف کی حدیث ہے، جو صبح سے شام تک اپنے دنیا کے کاموں میں حلال اور رزق کی تلاش میں تھک کے گھر جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا عمل ہے رزق حلال، بندگی بن جاتا ہے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے ہاتھوں پہ چھالے نہیں، وہ جو مزدوروں کے نشان ہوتے ہیں کئی چلا چلا کے وہ تھے. تو آپ نے اس سے پوچھا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، تو میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے. تو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑ سب کو دکھا کر ایسے اس کا بوسہ لیا، پھر فرمایا جو ہاتھ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی. صرف نماز سے نہیں گناہ معاف ہو، حج سے نہیں معاف ہو، رزق حلال کے کمانے سے بھی روزانہ کی صفائی ہو جاتی ہے. ابھی سودا ہے اللہ رسول سے کر لو تو موج ہی موج ہے، اور اگر انہیں بکھیڑوں میں پڑے رہے تو مر کے زیرو ہی ہونا، کچھ بھی ساتھ نہیں. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اور اپنے رب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. اور آپس میں اگر لڑے ہوئے ہو صلح کرو، آپس میں کوئی لڑو، دیکھو جھگڑا ہو جاتا ہے، بول چال بند نہ کرو. جھگڑا ماں سے بھی ہو جاتا ہے، باپ سے بھی، بیوی سے بھی، بول چال بند نہ کرو. نہیں بس ساڈا بائی کاٹ. ہم تو پنجابی لوگ ہیں، دیہاتی کو تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو ہماری لینگویج اساں لیکا چھک دیتا ہے، سمجھو ہم نے لکیر لگا دی ہے، نہ انہاں دے مرن تے جاونا ہے نہ انہاں دی شادی تے جاونا. یہ ساڈے جنازے وچ بھی نہ. مطلب میرے گاؤں میں جنازہ تھا، میرا اپنا عزیز، اس کی والدہ فوت ہو، تو رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار جنازے میں پہلی صف میں کھڑا تھا. تو جنازے پر تو سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں. جب اس نے دیکھا نا کہا میاں صادق میری ماں دے جنازے چ باہر نکل گیا. یہ تہذیب ہے ہماری. جھگڑا ایک فطری چیز، بول چال بند نہیں کرنی، دل میں نفرت نہیں پالنی، اس کو صاف کر کے معاف کرنا. اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور وہ صلح کر لیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کیا مزے. السلام علیکم. دعا فرما، دعا فرما. اچھا بھائی بیٹھ جائیں، دعا کر لیں. انت اہلو وصلی علی محمد کما انت اہلو وفل بنا ما انت اہلو انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا تا یہ سارے دوست احباب تیری محبت میں آئے ہیں، ہم سب نے تیرے نام کو زندہ کیا ہے. ہماری یہ محفل قبول فرما اور ہماری یہ مجلس قبول فرما. اور یا اللہ جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی بنا دے. اور یا اللہ جو ہم نے نیت کی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو گھر دینا ہے، چھت دینی ہے، ان سب کو یہ کسی ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، یہ سارے مل کر کریں، ہم بھی کریں. اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما. تیرے نبی کا فرمان ہے جو میری امت کی دنیا کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے. اور اس وقت سب سے محتاج امت غزہ کے اہل ایمان ہیں. تو یا اللہ ان سارے بھائیوں کو ہمت دے، توفیق دے. ہمیں وہاں تک پہنچانے کا وسیلہ تو نے بنایا ہوا ہے، ہمیں یہ امانتیں ان تک پہنچانے کی توفیق دے. ان کے کاموں میں برکت دے، ان کے قرضوں کو اتار دے، ان کو سود سے بچا دے، ان کو دیانتداری نصیب فرما، شفافیت نصیب فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی نبی الکریم. میرے نبی کے پردادا حضرت ہاشم بن عبد مناف غزہ میں دفن، اور اس ملک میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اتنے نبی اس مٹی میں دفن ہیں. تو اللہ کو ہمت دے، کھل کر خرچ کریں، اللہ واپس کرتا ہے. جہاں مرضی رہو،
जो मर्जी करो, अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारो, वरना बर्बादी के सिवा कुछ ना मिलेगा। ये धोखे का घर है दुनिया, ये मच्छर का पर है दुनिया, ये मकड़ी का जाला है। यहाँ हुसैन जैसों के सर कट के नेजों पे चढ़ गए, और यजीद जैसे नापाक, और शिमर जैसे नापाक, और इब्न ज़ियाद जैसे नापाक इंसान तख्त शाही पर बैठे नजर आते हैं। ये इम्तिहान की जगह है। तो कहर हवस को छोड़ मियां, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाठ बड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जाओ कब्रिस्तान देखो, टूटी कब्रें देखो, उजड़े घर देखो, शिकस्ता हवेलियां देखो, मुर्दा खोपड़ियां देखो, चमकती गाड़ियां ना देखो, धोखा खा जाएगा। बड़े बड़े घर ना देखो, धोखे में आ जाओगे। बड़े बड़े पार्क ना देखो, धोखे में आ जाओगे और समझोगे यही सब कुछ है। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये मिट जाने का घर है, बर्बाद हो जाने का घर है, खत्म हो जाने का घर है। आंख बंद होने दो, फिर तुम्हें नजर आएगा दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। मेरे अजीजों, आपको देखकर मेरा ईमान बढ़ रहा है कि मेरे महबूब की उम्मत की इतनी नौजवान नस्ल आज अल्लाह उसके रसूल की बात सुनने आई बैठी है। सुभान अल्लाह। तो मेरी ये दरख्वास्त है, ये मेरी फरियाद है, मैं झोली फैला रहा हूं। अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो, अल्लाह से दोस्ती लगा लो। और अल्लाह से दोस्ती लगाना दुनिया का सबसे आसान काम है। इंसानों से दोस्ती लगाना मुश्किल काम है, क्योंकि इंसान बेवफा है, इंसान की असल बेवफा है। और सारी जिंदगी वफा करो और एक छोटी सी खता कर दो तो तेरी वफाओं पे तेरा दोस्त कांटा फेर देगा, तेरी दोस्ती को आग लगा देगा, तेरी दोस्ती को भुला के रख देगा। हाँ, और मेरे अल्लाह की सारी जिंदगी बेवफाई कर, इधर सारी जिंदगी वफा कर और एक खता कर तो तेरी सारी वफाओं पे तेरा दोस्त ऐसे चाकू फेर देगा, छुरी फेर देगा, नाइफ फेर देगा, तेरी सारी वफाओं को गद्दारी में तब्दील कर देगा। दिन रात के किस्से हैं, दिन रात के किस्से हैं। शायद ही किसी गुलाम ने बदर जैसी वफा की हो अब्दुर्रहमान अद-दाखिल के साथ, लेकिन आखिर अंजाम क्या था कि बदर कैद में था और अब्दुर्रहमान तख्त पर था। यही दुनिया का अंजाम है। तू अल्लाह के साथ बेवफाई कर और 1 साल नहीं कर, 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, करोड़ साल नहीं, इतने साल अल्लाह से बेवफाई कर कि जिसको खुद अल्लाह कह रहा है, यब्न आदम लौ बलगत ज़ुनूबुक अनान अस्समा, मेरे बंदे और बंदी, औरत हो या तू मर्द है, तू जोहान्सबर्ग में रहता है या मुल्तान में रहता है, मक्का में रहता है या न्यूयॉर्क में रहता है, मदीना में रहता है या शंघाई में रहता है, तू इतने गुनाह कर कि जमीन से उठा और उनकी तह लगा और उनको उठाता जा, उठाता जा, उठाता जा, उठाता जा, चांद तारों को भर दे, ये सारे स्पेस को भर दे और सारे ब्लैक होल्स को भर दे और फिर अपने गुनाहों को आसमान की छत के साथ लगा दे। इसके लिए ट्रिलियन साल की उम्र भी थोड़ी है। और इसके लिए मैं कसम उठा के बताता हूं, सारे फरिश्ते गुनहगार हो जाएं, सारे इंसान जिन्नात गुनहगार हो जाएं और सारे इंसान जिन फरिश्ते मिलकर क़यामत तक गुनाह ही करें। रब्बे जुल जलाल की कसम, वो सूरज तक नहीं पहुंचते, आसमान तो बहुत दूर है। और मेरा अल्लाह कहता है कोई एक हिंदी, कोई एक पाकिस्तानी, कोई एक गोरा, कोई एक काला, कोई एक औरत, कोई एक मर्द इतने गुनाह करे कि उठाते 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 आसमान की छत को लगाए। सारी दुनिया के मुफ्ती कहेंगे पक्का काफिर है, सारे कहेंगे पक्का दोज़खी है, सारे कहेंगे पक्का बेईमान है, सारे कहेंगे सबसे बड़ा बेगैरत है। और मेरा अल्लाह कहता है मुझे आजमा, मेरी दोस्ती को आजमा, आधी जबान से कहना या अल्लाह माफ कर तो मैं तेरे सारे माफ कर दूंगा। वला उबाली, मुझे परवाह भी ना होगी, मुझे परवाह भी ना, वला उबाली, तो मुझे क्या परवाह। लन तबलुगू नफ़ई फतनफ़ऊनी वलन तबलुगू दुर्री फतदुर्रूनी, तुम सब सजदे में गिर जाओ, मुझे कोई नफा नहीं, तुम सब इनकार कर दो, मेरा कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तुम सब के सब सजदों में गिरो तो वो बड़ा नहीं होता, हम तुम सब के सब पत्थरों के आगे गिर जाओ वो छोटा नहीं होता। वो अपनी जात में आलिमुल गैब व शहादतिल कबीरुल मुतआल है, वो अपनी जात में बड़ा है, उसको मेरी मोहताजी नहीं है, मेरा मोहताज नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह से दोस्ती लगाओ। और कितना आसान है, सारी जिंदगी के गुनाह करके और एक दफा कह दो या अल्लाह तौबा, एक कतरा आंसू, ये मेरा कुर्ता है ना, इसको धोने के लिए 1 बाल्टी पानी चाहिए, कम से कम 1 बाल्टी पानी चाहिए। लेकिन 80 साल के गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह कहता आंसू का 1 कतरा जो तेरी आंख में ही रहे, बाहर ना निकले, इतना दे दे, मैं तेरे 80 साल के गुनाह धो दूंगा।
ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا. کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا, تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے. میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے, تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی, تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی. دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے. مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں, یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازہ نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نا, میں کہوں گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ, کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو؟ چلو ہم تو دوست ہیں, میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا, منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی, منتیں کروائے گی, پیر پکڑوائے گی, خوش آمدیں کروائے گی, پھر معاف کر. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الیہ, ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی, دانت ٹوٹ گئے, بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی, اب اس کو خیال آیا توبہ کروں, لوگوں نے تانے دیے جا اب تیری توبہ, تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے اسموں سے جاؤ کہ غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو اور کہاں جانا ہے؟ تو اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں؟ ایک ہی تو جگہ ہے, 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, تو حج پہ ہی تو جانا ہے, اور کہاں جانا ہے؟ کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے. تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے, اور پھر ہم جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے. تو کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال, اس عمر میں تیری توبہ. اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید, جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں. آ جا, تیرے تو مینوں اڈیکا ہیں, تو کدے آؤں ہن تائیں کتھے آؤں؟ آ جا میرا بندہ, تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں, کدے نکل گیا ہوں, کتھے ٹر گیا ہوں, کہاں چلے گئے تھے؟ تلقیتہ من بعید. کوئی ہے بتاؤ, کوئی ہے ایسا؟ کوئی دوست, کوئی بھائی, کوئی بیٹا, کوئی ماں, کوئی بیگم, کوئی خامن, کوئی باپ, کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور کہے ویلکم مرحبا, اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں, نبیوں کا محتاج نہیں, کسی کے سجدوں کا محتاج نہیں, فرشتوں کا محتاج نہیں, اس کو منانے جاؤ, اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, پھر کیوں میرا استقبال کرتا ہے؟ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا, تو لوگوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا. شہر سے باہر نکلا, کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا. اب اس نے بے قرار ہو کر, ادھر سب بائیکاٹ کر چکے تھے, کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا, تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں, ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں, تو آگے دیکھا, پیچھے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, کوئی نہیں ہے. تو پھر اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ, اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی, دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے, تیرے پاس آنے کا وقت ہے, مجھے معاف کر. میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم ہے. جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے, جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں. کون زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں, اور آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ لوگوں نے دوڑ لگائی, آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابی, زانی, جواری, بھیڑا. موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا, تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے, تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے, تو اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں, یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں, لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا, اسے کوئی نظر نہ آیا, اس نے بائیں دیکھا, اسے کوئی نظر نہ آیا, اس نے پھر میری طرف دیکھا. تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں. اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی, مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا. میرے عزیزو اللہ کے واسطے اپنے اللہ سے دوستی کر لو, اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اس کو اپنا بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے کہ تم اس سے دوستی لگا کے ٹوٹ بھی جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے, پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کرو وہ پھر معاف کر دیتا ہے. یہ راڈ ہے, یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں سے 7 8 جگہ سے ٹوٹ جائے, ہم اس کو ویلڈ کریں گے, ویلڈ کر کے پھر اس کو پینٹ کریں گے
تو یہ سیدھا ہو جائے گا، لیکن وہ ہمیں پوائنٹ نظر آئے گا، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا میری بات؟ ایک اب اللہ کی سنو. ان استقالنی عقلت له، میرا بندہ تو اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لا، 1 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، 1,00,000 دفعہ. جب ٹوٹے آیا، جب ٹوٹا آیا، جب ٹوٹا آیا. اب یہ 10,000ویں دفعہ یا 10,00,000ویں دفعہ توبہ کا برتن اس کے پلے کیا رہ گیا؟ ٹکڑے ٹکڑے نہیں، پرزے پرزے ہو گیا. میرا لگا تھا عقل تو لا، جب میں تجھے معاف کروں گا تو ایسا بنا دوں گا کہ جوڑ نظر ہی نہیں آئے گا. یہ ان کو بھی نہیں پتا چل، جو یہاں بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین یہ بھی سمجھے گئے اس نے تو کوئی توبہ توڑی ہی نہیں، یہ تو ہے ہی سلامتی والی توبہ. یہ میرے آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اپنے بندے کے ساتھ. ترمذی کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا. شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا. 60 دینار پاکستان کا 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اور آپ کا 1 لاکھ بنتا ہے. 1 لاکھ رینڈ دے کر وہ ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے. جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا، ڈیل کر کے لایا ہوں. تو وہ روتے بولی کفل طوائف نہیں ہوں، غریب ہوں، مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا ہے. میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی. جب مالدار لوگ اپنے جنت بنا دنیا کو جنت بناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں. وہ ساری زندگی کے لیے طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ لیتی ہیں اور زندگی بھر عزت کا ایک لمحہ نہیں گزار سکتی. اور طوائفوں سے کھیلنے والے وہ ویسے ہی مسٹر رہتے ہیں، وہ ویسے ہی ہز ہائنس رہتے ہیں، ویسے ہی یور آنر رہتے ہیں. ایک بچی کی عزت برباد ہو گئی اور اس خبیث کی عزت ویسے کے ویسے ہے. اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے تو میرے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. ہائے 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 ہائے، ایسے تو نہیں حسین سر کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور آل رسول کے سیٹے گئے اور بوٹی بوٹی ان کے ہو گئی کہ اللہ کو نہیں چھوڑنا باقی سب چھوڑ دیں گے. جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہو وہ امت نماز چھوڑ دے، وہ امت جھوٹ بولے، شراب پی، زنا کرے. جلا دو اپنی تاریخ کو، جلا دو اپنی کتابوں کو، جلا دو اپنی میراث کو، جو کرنا پھر جو مرضی کرو، بھلا دو حسین کی قربانی کو. یہ کوئی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ وہ عورت رونے لگی، وہ لڑکی رونے لگی، کفل عزت دار ہو، مجھے غربت نے طوائف بنا دیا ہے. تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا، جو پیسے دیے ہیں جا اپنی غربت میٹا. ہدیہ 60 دینار 1 لاکھ رینڈ بنتا ہے، جا اپنی غربت میٹا. اور میرے لیے دعا کر، میں بہت گندا انسان، میں تیری آنسوؤں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا. وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا. اس کو نہیں پتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ، وہ مر گیا. اللہ آخرت سے پردہ نہیں اٹھایا. اللہ نے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پردہ ہے. مر گیا، کیسے مرا، کس حال میں مرا، کچھ پتہ نہیں ہے. میں اس کی قدردانی پہ قربان جاؤں. کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں، اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا، کمرے میں ہی دبا دینا تھا، وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا. یہ ایسا انسان تھا، لیکن وہ تو توبہ کر چکا. اور توبہ کے بعد کی زندگی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے ہے. اور 30 سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے، اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے. کل تک تو بھی سورج بھی نہیں دیکھا اور موت نے آ کے اٹھا لیا. صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ کیوں لکھوایا؟ یہ کیوں لکھوایا؟ اس لیے لکھوایا کہ اب یہ ہمارا دوست ہے، آؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچاؤ. یہ شرابی بھی تھا، یہ زانی بھی تھا، یہ سب کچھ. اس سے بڑا قدردان کوئی ہے کہ نیکی کرنے کا ایک دن اس کے پاس نہیں. ابھی آج اس نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد میں نیک بن کے زندگی گزاروں گا، اور موت نے مہلت نہیں دی. خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا؟ اتنا بڑا مین گیٹ پہ نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر لیا. یعنی جاؤ اس کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ اور میرے دربار میں پہنچاؤ. یہ اللہ ہے. میرے عزیزوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، آؤ ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کریں. نیت کرتے ہو تو آؤ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا، آئندہ نہیں کریں گے، معاف کر دے. تو توبہ کی نیت کرتے ہو. ٹوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں گے. پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے. پھر ٹوٹ ما لم یغرغر، جب تک موت نہیں آتی ہر دفعہ کی توبہ ایسے ہی قبول ہے جیسے پہلی قبول ہے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ. پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ.
پھر کہو یا اللہ میری توبہ. یہ 3 لفظ آپ سے میں نے بلوائے ہیں، اگر دل سے بولے ہو تو اللہ کی قسم مبارک ہو، آپ سب ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے، سب معاف. 15 سے 85 سال کی عمر والے نظر آ رہے ہیں، سب معاف. اب باہر جا کر کچھ نیا پیپر حل کرو گے، کچھ نیا لکھو گے تو لکھو گے آج تک اس وقت اس لمحے 2:53 پر سارے معاف ہو گئے، سارے معاف ہو گئے. اور اس وقت یہ حال فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، وہ تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، تمہارے بوسے لے رہے ہیں، اور عرش تک گونج پڑ گئی ہے کہ میرے خیال میں یہ ساؤتھ افریقہ کی تاریخ کا پہلا ہی اتنا بڑا اجتماع ہوگا کہ اتنے اہل ایمان کٹھے ہیں اور سب نے کہا یا اللہ میری توبہ. آج اس پورے ملک پہ رحمت ہی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور تمہارے اوپر بھی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور جنت کی حوروں نے بھی دروازے کھول کر تمہیں پیار سے دیکھا ہے، دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو اس کو راضی کرتے ہوئے چلتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر سنبھلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں، ٹوٹ جاتی ہے پھر کرتے ہیں، اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بناتے ہیں. اور اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ. اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے کا 7 والا حصہ لا الہ الا اللہ، آگے بولو، زور سے بولو. لفظ اللہ 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ محمد 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ احمد 4 حرف ہیں، کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں. اللہ نے اپنے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا، اپنے حبیب کے نام میں نقطے والا حرف نہیں لیا. خدا پہ نقطہ ہے خا کا. جب اللہ تعالیٰ نے کلمہ جوڑا، اللہ 4 حرف، جمع محمد 4 حرف، جمع احمد 4 حرف، 12، یہ 12 ہو گئے. جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہے اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہے. تول کے دیا اور اعلان کیا کہ اللہ تک آنے کا راستہ محمدی بنو. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد الرسول اللہ ویزا. ساؤتھ افریقہ آئے تو ویزا لے کر آئے ہیں، ایسے نہیں آئے ہیں. تم کہیں جاؤ گے تو ویزا لینا پڑے گا. میرا اللہ کہتا ہے میری جنت میں آنا ہے تو محمدی ویزا لے کر آؤ، دکھانا پڑے گا، ورنہ وہیں سے واپس. جنت میرے رب کا مہمان خانہ ہے. سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا. جیسے یہ نہیں راستے میں گھر نظر آتے، وہ ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، وہ ایک جھونپڑا سا جو بھی راستے میں بنے ہوتے ہیں غریبوں کے گھر، ایک جھونپڑا. جنت کا ایک جھونپڑا، جنت کا ایک اپارٹمنٹ. سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. 24,000 کلومیٹر کا یہ فٹ بال ہے دنیا. اس کے ساتھ ایک صفر اور لگاؤ تو 2,40,000 بنتا ہے، 2,40,000 میل بنتا ہے. سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی. اور وہ آدمی آپ نے فرمایا وہ جنت سے، جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا. سارے نکل جائیں گے، اس کی باری نہیں آئے گی. سب نکل جائیں گے، اس کی باری نہیں آئے گی. نبی کی سفارش، پھر اولیاء کی سفارش، پھر مجاہدین کی، پھر شہداء کی، پھر مبلغین کی، پھر علماء کی، پھر اللہ کے نیک بندوں کی، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اس کے بعد اللہ 3 دفعہ خود جہنم سے نکالے گا. اس کا نمبر پھر بھی نہیں لگے گا، اتنا کمزور ایمان ہوگا. اب اس کے ایمان کی قیمت لگنے لگی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے میرے بندے تجھے جنت دے دوں؟ کہے گا یا اللہ دے دے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جگہ پہنچا دے گا، اس کی اپنی جنت نہیں، نیچے والے، اور اس کو ایک جنت اور دکھا دے گا. تھوڑی دیر تو وہ صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اور تو نہیں مانگو گے؟ کہنے نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتا. اللہ وہاں سے اوپر پہنچا دے گا اور ایک جنت اور دکھا دے گا. جو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا وہ زیادہ خوبصورت، یہ تھوڑی خوبصورت، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ دے. تو اللہ فرمائیں گے پھر آپ دوبارہ مانگو گے؟ کہنے نہیں اب نہیں مانگتا، تیری قسم اب نہیں مانگتا. ایک اور دکھا دے گا. جب اس کو دیکھے گا تو پھر تھوڑی دیر تو چپ رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ یہ نہیں وہ چاہیے. آدمی پیدل ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ سائیکل ہی دے دے. سائیکل مل جاتا ہے تو کہتا موٹر سائیکل دے دے. موٹر سائیکل مل جائے تو کہتا کوئی گاڑی دے دے، چاہے چھوٹی ساری ہو، چاہے سزوکی ہو، چھوٹی ساری ہو. جب وہ مل جاتی پھر کہتا بڑی دے دے. جب وہ مل جاتی کہتا جہاز دے دے. انسانی فطرت ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں نا اس کو اس کی اصلی جنت دکھائے گا. جب اصلی جنت دیکھے گا تو اب 3-4 دفعہ وعدے توڑ چکا ہے، تو دیکھ کر صبر تو آئے گا نہیں، لیکن بولے گا نہیں، ڈر جائے گا. تو اللہ کہے گا مانگتے کیوں نہیں ہو؟ مانگتے کیوں نہیں ہو؟ وہ ڈرا بیٹھا ہے کہ کہیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، چلو واپس. اس واسطے وہ چپ بیٹھا ہوا ہے.
تو وہ اللہ کہے گا مانگتے نہیں ہو؟ کہے گا یا اللہ شرم آتی ہے، بہت قسم توڑی ہے اب شرم آتی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو بتا میں نے جس دن دنیا پیدا کی تھی اس کو 10 ٹائم کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو، میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو. وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے مذاق نہیں کر رہا ہوں، اتنی بڑی جنت تیرے لیے تیار ہے، یہ اپارٹمنٹ ہے جنت، اپارٹمنٹ، یہ اس کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا جب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے گا نا دروازے پر تو اللہ اس کے ساتھ دل لگی فرمائیں گے. کیا کریں گے؟ جنت میں جانے لگے گا تو آگے ساری فل، جگہ ہی کوئی نہیں، تو واپس آ جائے گا، کھڑے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ نا. وہ جائے گا پھر دیکھے گا تو ساری فل، جیسے اب یہ سارا مجمع فل بیٹھا ہے، وہ لوگ ادھر جا رہے ہیں ساری فل، وہ پھر واپس آ جائے گا. تیسری دفعہ پھر اللہ کہے گا جاتا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا جگہ تو نے چھوڑی نہیں، میں کہاں جاؤں، جگہ تو نے چھوڑی نہیں، میں کہاں جاؤں. اللہ کہے گا اچھا اب جا اب تیرے لیے دروازہ کھل گیا. اب جب جائے گا تو اصل دروازہ کھلے گا تو اس کا نوکر کھڑا ہوگا اتنا حسین کہ اس کو دیکھ کر جیسے ہمارے بر صغیر کا رواج ہم بڑوں کے آگے تھوڑا جھک کے ملتے ہیں. وہ کہے گا ماہ کیا ہوا اب کیوں جھک رہے ہیں؟ وہ کہے گا تم فرشتے ہو؟ کہے گا نہیں میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا سرونٹ ہوں، خادم ہوں، نوکر ہوں. اچھا اتنا خوبصورت. پھر اس کو لے کے وہ چلے گا تو ایک دم ایک نور کی چمک اٹھے گی، ایسے لائٹس زبردست، وہ دھڑم اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائے گا. اس کا پھر نوکر اس کو پکڑے گا، سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ اللہ کا نور ہے جو نظر آ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہوں. وہ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، آپ کے گھر کی لائٹس ہیں. اچھا ایسے بھی گھر ہوتے ہیں. پھر آگے چلے گا تو 80,000 سروینٹس، 80,000 80,000 نوکر ایسے کھڑے ہوں گے گاڈ آف آنر دینے کے لیے. اور کارپیٹنگ ہوگی 40 ایئرس اس پر چل سکے گا. کارپیٹنگ پر 40 سال چلتا جائے کارپیٹ ختم نہیں ہوگا. تو وہ سارے اس کو مرحبا کہیں گے، ویلکم کہیں گے اور کہیں گے آپ نے بڑی دیر لگا دی، اما آن لسیدنا ان نزورہ، آپ نے بڑی دیر لگا دی. وہ ان سے کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا، میں بڑے لتر کھاتے جائے چنگے ٹھوکے نے فرشتے میں ٹکا. تو وہ خوش ہوں گے اور ڈانس کریں گے اور میوزک بجائیں گے اور اس کو لے کر، ویسے جیسے بارات نہیں ہمارے ہاں بینڈ باجوں کے ساتھ بارات جاتی، پوری بارات بن کے بینڈ باجوں کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے اور ایک میدان میں آئیں گے جس کو ادھر دیکھے گا تو نعمتیں، ادھر دیکھے گا تو نعمتیں. اس کو سینٹر میں ایک بہت خوبصورت تخت پڑا ہوگا جو سونے چاندی سے بنا ہوگا، اس میں ہیرے موتی یاقوت لگے ہوئے ہوں گے. ایک چھوٹے سے موتی کو نکال کے زمین پہ رکھو تو زمین سے آسمان تک دنیا میں روشنی پھیل جائے گی، ایسا خوبصورت وہ اس کا تخت ہوگا. اس کو بٹھائیں گے. ابھی 80,000 سرونٹ ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں گلاس ہوگا، دوسرے ہاتھ میں ڈش ہوگی. 80,000 ڈشز، 80,000 ڈرنکس، ہر ڈرنک الگ ہوگا. تو اس کو کھلائیں گے آقا آپ آئیں جہنم سے، آپ کو بھوک بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی، لیجئے. یہ 80,000 ڈشز ساری کھا جائے گا، 80,000 ڈرنکس سارے پی جائے گا. نہ کھانے کا مزہ ختم ہوگا نہ پینے کا مزہ. دنیا میں کھا لو تو پیا نہیں جاتا، پی لو تو کھایا نہیں جاتا. آپ کا روزہ ٹھنڈا ہے، ہمارا گرم تھا، تو افطاری کے وقت کھانا سوچتا ہی نہیں تھا، پانی دے دو، لسی دے دو، ڈرنک دے دو، روح افزا دے دو، جام شیریں دے دو. اچھا وہ پی یہاں جاتے تھے پھر کھائے نہیں کچھ جاتا تھا. تو یہ 80,000 ڈشز غڑپ 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 اور 80,000 ڈرنکس شڑپ 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 سب اندر. اور ایک عجب بات، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ. ادھر نہ کھاؤ تب مصیبت، زیادہ کھاؤ تب مصیبت، زیادہ پی لو تب مصیبت، تھوڑا پیو تب مصیبت. تو مصیبت خانہ ہی ہے. کھاتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے، پیتے جاؤ لذت بڑھ رہی ہے. نہ پیشاب کا ڈر، نہ پخانے کا ڈر، نہ بیماری کا ڈر، نہ چورن لاؤ بھائی اب 7 اپ پیو بھائی. جب یہ سارا کھا پی لے گا تو اس کے سرونٹ کہیں گے سر اب آپ اپنے بیگم سے ملاقات کریں. اور وہ یوں غائب ہو جائیں گے. ایسا نہیں کہ یہ گئے وہ گئے ان کو جاتے جاتے بھی 10 منٹ لگ جائیں، نہیں، وہ یوں غائب ہو جائیں گے، اتنی تیزی سے غائب ہو جائیں گے. تو سامنے اس کو جنت نظر آ رہی لیکن پردہ ہے. وہ پردہ بھی اس طرح بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں چلتا پردہ ہے یا کوئی سین ہے. تو ایک دم پردہ ہلے گا ایسے، یہ تو پردہ ہے، یہ ہل کیوں رہا ہے؟ تو وہ یہ اس طرح ہلے گا، اس طرح. اور یہ سامنے پردہ ہے نا، تو اس طرح جب وہ ہٹے گا تو سب سے پہلے اس کو اس کی بیوی کا چہرہ اللہ دکھائے گا. جب اس پہ نظر پڑے گی نا تو وہ وہیں سٹن، نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا، نہ یوں کرے گا نہ یوں کرے گا. جس نے دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے اب حور کو دیکھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. تو
दिख ही जा रहा है, दिख ही जा रहा है, दिख ही जा रहा है। कितनी देर देखेगा? हाय हाय, अल्लाह की कसम, इस धोखे से अपने इस दामन को पाक रखो। अल्लाह ऐसी बीवियां तुम्हारे लिए तैयार करके बैठा हो, इस पे जिना के छींटे ना पड़ने दो, अपने पेट में शराब को ना जाने दो। अल्लाह अपने हाथों से तुम्हें पिलाने वाला है और अल्लाह अपनी कुदरत से तुम्हें ऐसी खूबसूरत बीवियां देने वाला है। मेरे नबी ने, ये देखो, ये मैंने पानी में उंगली डाल के ये किया है। अब आपको इस पानी ऊपर लगा हुआ है लेकिन इतना नहीं कि गिर जाए, इसको अरबी में कहते हैं बलल, बलल, इसको और बलल। मेरे नबी का फरमान है, पानी में उंगली डबोकर आसमान पे बैठकर यूं नीचे कर दो तो उसकी ये जो पानी की तरी लगी हुई है, इससे पूरी कायनात खुशबूदार हो जाएगी। सादा पानी, सादा पानी तो दूध और शहद और शराब, फिर कहीं पिलाने वाले खुद हैं जन्नत वाले। अल्लाह ताला यूं फरमा रहा है, यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा, उठाएंगे और डालेंगे और पिएंगे, बुफे सिस्टम, आपे खाओ। हैं इनके भी नौकर, लेकिन अल्लाह ताला 3 दर्जे दिखाना चाहता है। 3 यहां शराब छोड़, देख तुझे अल्लाह देने वाला क्या है। एक नीचे दर्जा है, वो क्या है कि खुद डालो और पियो। पिलाने वाले इनको भी नौकर होंगे, लेकिन उनका नीचे का दर्जा बताने के लिए अल्लाह फर्क कर रहा है कि वो डालेंगे और खुद पिएंगे। एक उससे ऊपर दर्जा है, वह युस्कौन फीहा कासन कान मिजाजुहा जंजबीला, उनको जंजबील की शराब पिलाई जाएगी, वो खुद नहीं डालेंगे, नौकर पेश करेंगे, जन्नत की लड़की पेश करेगी और इसकी ईमान वाली बीवी पेश करेगी, फरिश्ते पेश करेंगे। जन्नत की लड़की जब इसको शराब का प्याला पेश करने आएगी, उसके जिस्म पे 100 जोड़े होंगे, 100 जोड़ों में जिस्म सारा शीशे की तरह नजर आएगा। और एक कदम जब वो रखती है, एक कदम में 1 लाख नखरा अपने खामिद को दिखाती है, 1 लाख अंदाज बदलती है एक कदम में, एक कदम में। बुड्ढे भी खुश हो रहे हैं। और मेरे नबी ने फरमाया, बे ये बनान तो आती है, किन हाथों से तेरे हाथों में जाम आएगा कि लो अन्ना बनाना मिन बनानेहा बदा लगलब दौअहु दौ अशम्स कमा यगलब दौ अशम्स दौ अन्नुजुम। मैं कुर्बान या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान या रसूल अल्लाह, मैं कुर्बान या रसूल अल्लाह। क्या इल्म देकर गया अपनी उम्मत को, क्या रोशन रास्ता दिखा के गया अपनी उम्मत को। फरमाया, जिन हाथों से वो तुम्हें पेश करेगी जाम, उंगली का ये फिंगर टिप, सिर्फ फिंगर टिप, बाकी के ऊपर कपड़ा हो, फिंगर टिप सूरज को ऐसे दिखा दे तो सूरज उसके सामने नजर नहीं आएगा। क्या चीज है, तो चेहरा क्या होगा। और जन्नत की औरत का जो हाइट है वो 5 फुट नहीं है हमारी तरह, वो 130 फुट है। अब अगर हम चले गए 5 फुट की जन्नत में तो हमें तो जेब में डाल लेगी, और उसके 100 जोड़े 100 जेबें। अब एक जेब में डाल के भूल जाए कौन सी जेब में डाला था, तो मौलवी यूनुस सोच रहा होगा मैं कहां से निकलूं, बेगम को किधर से पुकारूं। हमारा जो असल कद है वो 130 फुट था, अम्मा हवा अब्बा आदम 130 थे। तो जन्नत में जाते हुए अल्लाह हम सबको 130 कर देगा। ये तो पैसेज ऑफ टाइम ने हमें छोटा कर दिया, ऐसे जैसे किसी चीज को तराशते हैं तो वो छोटी होते हम 130 से आ गए 5, सवा 5, 5.5 पर। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम 10,000 साल का तराशीदा इंसान है, तो वो ये कदा बचा, अल्लाह वापस 130 पे करेगा। 130 दाढ़ी नहीं होगी जन्नत में, दाढ़ी नहीं। जिन्होंने यहां रखी उनकी तो नहीं, जिन्होंने नहीं रखी उन्होंने रख नहीं पाएगी तो पता कोई नहीं। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। अब यार सुर्ख सफेद, अमरद दाढ़ी नहीं, अजरद जिस्म पे बाल नहीं, सर के बाल, भवों के बाल, पलकों के बाल और हल्की हल्की मूछों के बाल, जाद घुंघरियाले, नीम घुंघरियाले बाल, मुकहलीन आंखों में सुरमा बगैर सुरमा लगाए हुए, कामत आदम अलैहिस्सलाम का कद, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल, दाऊद अलैहिस्सलाम की शीरी जुबान, अयूब अलैहिस्सलाम का साबिर दिल, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 33 साल, 33 करोड़ साल के बाद भी 33 साल, और 33 बिलियन ट्रिलियन साल के बाद भी 33 साल, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखाली अखलाक, आपके अखलाक, ये 6 नबियों की सिफतें देकर अल्लाह जन्नत में उतारेगा। तो जो दूसरा दर्जा है वहां है पिलाया जा रहा है। हाँ, अब आपको वीवीआईपी बताऊं, वीवीआईपी उसमें सारे रेडियो वाले होंगे, छापड़ियों वाले होंगे, अक्सर गरीब लोग होंगे। अल्लाह के जो वीवीआईपी है ना, वो सारे गरीब लोग होंगे। आपने फरमाया मैं जन्नत में जाऊंगा और मेरे साथ सबसे पहले मेरी उम्मत के गरीब लोग जाएंगे। और आपको एक अजब हदीस सुनाऊं, मुझे अचानक याद आ गई। आपने फरमाया जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग होंगे, तो मैं देखूंगा कुछ औरतें एक तरफ से आएंगी और मुझसे आगे चली जाएंगी। तो मैं उनसे पूछूंगा तुम कौन हो मेरी उम्मत में से?
अपने नबी से भी आगे जा रही हो, कौन हो? वो कहेंगी या रसूल अल्लाह, हम आपकी वो बेटियां हैं जो जवानी में बेवा हो गईं और बच्चों की खातिर दूसरी शादी ना की, हम वो हैं। इस सबर पर मेरे नबी ने कहा कि वो मुझसे भी आगे जा रही होंगी। जो वीवीआईपी दर्जा क्या है? वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहां रब खुद पिला रहा होगा, वहां पिलाने वाला अल्लाह होगा, अल्लाह, वहां पिलाने वाला अल्लाह होगा। जन्नत मिल जाने के बाद भी ये खला होगा, जब अल्लाह अपना पर्दा हटाएगा और अपना दीदार कराएगा तो तब जाकर वो दिल और सीना भरेगा। जब अल्लाह को देखेंगे ना, हाँ, सबसे पहला टाइटल अल्लाह क्या देगा? यहाँ अंबिया बैठे हैं, शुहदा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, सूफिया बैठे हैं, नमाजी बैठे हैं, हाजी बैठे हैं, उम्र वाले बैठे हैं, हज वाले बैठे हैं, ज़कात वाले बैठे, सब नेक लोग ही बैठे हैं, नेक मर्द औरत बैठे हैं। लेकिन अल्लाह किस सिफत से हमें पुकारेगा? मरहबा बिस्सादिकीन, मरहबा मेरे सच्चे बंदे। सच अल्लाह को इतना पसंद है कि उस दिन अल्लाह जब पुकारेगा तो सादिकीन के साथ, उलमा के साथ नहीं, शुहदा के साथ, शुहदा बंदे, उलमा बंदे, सूफिया बंदे, तहज्जुद गुजार बंदे, सब इस सिफात वाले हैं। लेकिन अल्लाह उनकी एक सिफत को लेकर कहेगा, मरहबा मेरे सच्चे बंदे। तो जब अल्लाह को देखेंगे ना तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे वादे पूरे हो गए? कहा जी पूरे हो गए। कहा अच्छा अब इससे बड़ी चीज दे दूं जो दिया है? कहा जी क्या? कह जाओ मैं राजी हो गया, अब कभी नाराज नहीं हूं, अब कभी नाराज नहीं हूं। तो वो कहेंगे या अल्लाह, वो अल्लाह कहेगा मांगो मांगो मांगो, आज मैं तुम्हें देना चाहता हूं अपनी शान का। तो कहेंगे या अल्लाह, हम जोहानिसबर्ग में तेरी बंदगी तो करते थे पर ऐसी ना की जैसी करनी चाहिए थी। आज तुझे देख के पता चला है तो कितने हुस्न वाला है, जमाल वाला है, कमाल वाला है। जैसे हम दुनिया में तुझे सजदा करते थे ना नमाज में, आज हमें एक सजदे की इजाजत, पूरी नमाज नहीं, सिर्फ एक। कहूं तुम्हें यूं देख के अल्लाह अकबर और माथा जन्नत की जमीन पर टेकना चाहते। हाय हाय हाय, मेरा अल्लाह क्या कहेगा? मेरा अल्लाह कहेगा, मेरे बंदो, जोहानिसबर्ग में तुम मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा मालिक था, मैं लॉर्ड था, तुम स्लेव थे, मैं मालिक था, तुम गुलाम थे, तुम्हारे जिम्मे मेरी इबादत थी। तुम जन्नत में आ गए हो, मैं तुम्हारा होस्ट हूं, मैं तुम्हारा मेजबान हूं, तुम मेरे मेहमान हो और मेहमान से काम नहीं लिया जाता। कोई सजदा नहीं, जाओ मजे करो। एक सजदा भी नहीं करने देगा, एक सजदा। कहेगा हाँ तालमा अतअबतुम लियल अबदान व अनसबतुम लियल वजूह, मैंने देखा था जोहानिसबर्ग में तुम्हें नमाजें भी पढ़ते, सजदे भी करते, रातों को उठते, तड़पते, रोते, मचलते, सिसकते। इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी साजो सोज़े रूमी, कभी पेचो ताबे राजी। वो मैं देखता था, बस वही काफी है, जाओ मौज करो। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, जाओ हम जन्नत की लड़कियों से तुम्हारी शादी करते हैं। ये आखिरी दर्जे का जन्नती 40 साल देखता रहेगा, सिर्फ देखता रहेगा, सिर्फ देखता रहेगा 40 साल। आखिर वो कहेगी अमा लका फीना मिन रग़बतिन, मेरे आका आप मेरे पास नहीं आएंगे, दूरी बैठे रहेंगे। फिर उसको होश आएगा, काले फरिश्तों से निकलकर हूर में आया है ना। फिर वो कहेगा मन अंती, तू कौन है? कौन है? वो तो सोच भी नहीं सकता। जन्नत की लड़की अल्लाह ने मिट्टी से नहीं बनाई। ये अंगूठे से यहां तक जाफरान, घुटना, घुटने से छाती तक मुश्क, छाती से गर्दन तक अंबर, गर्दन से सर तक काफूर। 130 फुट कद है, 130 फुट लंबे बाल हैं, यूं आते हैं आबशार की तरह, और पांव की एड़ियों का बोसा रहते हैं। और वो जो फ्रॉक पहनती है वो 3 मील के दायरे में घूमता है, 3 मील। जो शाही खानदान में शादियां होती हैं वो लंबा 25-25 फुट का उनका फ्रॉक और वो गरारा बना होता है। तो मेरे नबी ने फरमाया 3 मील के दायरे में उसका लिबास घूम। उसको उठाएगी कैसे? हम भी 100-100 जोड़े पहनेंगे, बस कुर्बान जाऊं। सर्दियों में कपड़े ज्यादा पहनने पड़ते हैं तो भी जरा तकलीफ होती है, पहन रहे हैं फिर उतार रहे हैं। अगर 100 जोड़े पहनने पड़ गए जन्नत में तो मोटे तो रह गया ना इत्थे ही, और 100 जोड़े उतारने पड़े तो पूरी जन्नत में एक बैग नहीं जिसमें वो डाल दें, पूरी जन्नत में वॉशिंग मशीन नहीं है जिसमें डाल दें। तो मैं कुर्बान जाऊं, तुम सिर्फ इरादा करोगे कपड़े बदलने का। हा। अरे मैं जब पिछली दफा आया था ना तो एक नौजवान था, पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं, मेरी शक्ल तो थोड़ी बहुत याद है। मुझे कहने लगा साउथ अफ्रीका इस जन्नत जन्नत। मैंने कहा पागल, तू जन्नत को जानता ही नहीं है, तूने तो जन्नत के इंसल्ट कर दी। अरे बेवकूफ, तुझे जन्नत का पता ही कोई नहीं, तू साउथ अफ्रीका को कह रहा है साउथ अफ्रीका जन्नत जन्नत 2 दफा। एक हमारे दोस्त थे, हमारे साथी, हम जमात में इकट्ठे चलते, उनके घुटने खराब थे। अब हम हर महीने 15 दिन लगाते थे। तो कभी देहातों में जाते, कभी शहरों में। देहातों में जाते तो कमोड नहीं होते थे, तो उन बेचारों को वो सीट पे बैठना होता था तो पसीना पसीना हो जाते,
اور ہائے ہائے اندر سے آواز آ رہی ہوتی تھی ٹوائلٹ سے ان کی، اتنا ان کو گھٹنوں میں درد ہوتا تھا. تو ایک دن ہماری جماعت چشتیہ میں تھی، تو وہ گئے ٹوائلٹ، گرمی کا زمانہ تھا، باہر نکلے، سامنے میں بیٹھا تھا. مجھے دیکھ کر کہنے لگے مولوی جی اے اللہ تعالیٰ میں نے جنت صرف اے پیشاب پخانے دی چھٹی دے دے اور میں نے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. مولوی جی اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پیشاب پخانے کی چھٹی دے دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. آپ ارادہ کریں گے کپڑے بدلنے، اللہ کی قسم اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے اور نئے 100 جوڑے آپ کو پہناوا آ چکا ہوگا. نہ آپ کو پہننے کے لیے خود کرنا پڑے گا، نہ اتارنے کے لیے کرنا پڑے گا، صرف ارادے پر اگلے آ گئے، نئے آ گئے، پرانے غائب. کس کو دینے ہیں؟ کون دھوئے گا؟ ہے سب بادشاہ ہیں جنت، سارے بادشاہ ہیں. نیند بھی کوئی نہیں ہے. نیند بڑی اچھی چیز ہے دنیا میں، جنت میں نیند نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا اس لیے نہیں ہے کہ نیند اور موت بہنیں ہیں. النوم اخت الموت، جب موت گئی تو اس کی بہن بھی گئی، کچھ بھی نہیں. ہمیشہ جاگتے، کھیلتے، کودتے، کھاتے، پیتے. تو وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں آپ کی بیگم ہوں. اچھا. پھر وہ آگے بڑھے گا تو اس کو گلے لگائے گا. یہ جو گلے لگائے گا، میرے نبی نے فرمایا مقدار عمرہ من الدنیا 70 سال اس کے گلے لگا رہے گا. 70 سال. یہ میں نے آپ کو سب سے جنت کا چھوٹا درجہ، اپارٹمنٹ آف جنت آپ کو بتایا، تو وہ اوپر والی جنت کیسی ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ پوری دنیا کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر صدیق کو دیدار خاص کرائے گا. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، راستہ ایک ہی ہے اللہ تک جانے کا اور جنت کو پانے کا اور دنیا کو جنت بنانے کا، محمد الرسول اللہ، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لینا. یہ واحد نبی ہے جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے. کوئی نبی ایسا نہیں جس کا کچھ محفوظ ہو. یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے. اگر ہمیں اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہ آتا ہو تو کوئی فرق ہے شریعت؟ اگر مجھے اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہیں آتا تو اس میں کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ تو کوئی نہیں. لیکن میرے اللہ کا پیار ہے، میرے نبی نے جو بکریاں رکھی اللہ نے ان کے نام بھی ہم تک پہنچا دی. عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، کمرا، غیفا، یہ 9 بکریاں میرے نبی کی تھیں. اور 10واں ان میں بکرا تھا نسل بڑھانے کے لیے، اس کا نام تھا یمن، اور ان کو چرانے والی تھی ام ایمن. اور اس میں آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی. باقی جو 8 تھیں آپ کے وفات کے بعد بھی زندہ رہیں. میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اس طرح ہم تک پہنچایا. ہماری جماعت گئی حافظ آباد، تو وہاں میرا بیان تھا، ایک بہت بڑا ذمہ دار آیا، میں نے وہاں یہ بیان کیا. بعد میں قصہ سناتا ہوں. میرے نبی کے 4 اونٹنیاں تھی، عزبہ، جدعا، شہبہ، عزبہ. میرے نبی کے 2 اونٹ تھے، عسکر اور ثعلب. 2 گدھے تھے، غفیر، یعفور. 2 خچر تھے، دلدل، فضہ. گھوڑے زیادہ تھے اور خوبصورت تھے. میرے نبی پیدل چلے، میرے نبی گدھے پر چڑھے، میرے نبی خچر پر چڑھے، میرے نبی اونٹ پہ چڑھے، میرے نبی عالی شان گھوڑوں پہ چڑھے. اپنی امت کو سب کو راستہ دے دیا. مالدار اچھی گاڑی لینا چاہے تو لے لے، متوسط درمیانی میڈیاکر مڈل مین اپنی مڈل والی گاڑی لینا چاہے تو لے لے، پیدل چلنا چاہے تو چلے، اور کھوتے پہ چلنا ہے تو جیسے سائیکل پہ چلنا ہے. تو میرے نبی نے امت کے ہر طبقے کو راستہ دیا، ہر طبقے کو راستہ دیا. ساری زندگی سادہ لباس پہنا، پیغام لگا پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا. آپ کے جسم سے خوشبو اٹھتی تھی، خوشبو آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی. اور مالداروں کو کیسے راستہ دیا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کے لیے جوڑا لایا ہوں، آپ کو پہنانا ہے. آپ نے کہا کتنے میں لیا؟ پاکستان میں جو ایک اونٹ ہے، ایک اونٹ وہ کوئی 2 لاکھ کا، تھکا ہوا مریل سا اونٹ 2 لاکھ کا ملتا ہے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے جوڑا خریدا ہے. 27 اونٹ یعنی پاکستان کا 54 لاکھ، 54 لاکھ کا. ریشمی نہیں تھا، ورنہ تو آپ پہنتے ہی نہیں، ریشمی نہیں تھا. اس میں کیا کام ہوا تھا واللہ عالم. آپ نے یہ نہیں کہا میں نہیں پہنتا لے جاؤ، اسراف ہے. آپ نے پہنا، تھوڑی دیر اس کو پہن کے بیٹھے، پھر اتار کے آگے دے دیا. اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دے دیا. یہ سنت نہیں، اجازت ہے. کوئی اگر اچھا لباس پہنے، کوئی اچھی گاڑی رکھے تو اس پر فتوی نہ ٹھوکو. میرے نبی نے بھی کیا ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے. مغز یہ جو اس میں کھوپڑی میں ہوتا ہے نا، ہمیں کل کھلا دو. تو اگلے جن اتنے بڑے بڑے دیگڑے اٹھائے ہوئے دیکھ سے. آپ نے کہا یہ کیا؟ یا رسول اللہ میرے جی تھا کہ آپ کو کھلانا ہے تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے، آپ بھی کھائیں، ساتھیوں کو بھی کھلائیں. آپ نے نہیں کہا بڑا اسراف کیا تو نے، آپ نے شاباش دی. ہاں یہ سخاوت ہے. شریعت نے جہاں تکلف کی اجازت دی وہاں تکلف جائز ہے. جہاں سادگی کا وہاں شادی میں تکلف جائز ہے. تکلف کیا. میرے نبی نے حضرت زینب کے ولیمہ پورے مدینے کو کھلایا. پورے مدینہ کی آبادی 5000 سے اوپر تھی، سب آ کے کھا کے گئے. تو
میرے نبی کے گھوڑے سجل، سکب، سبح، مرتجل، مرتجز، لزاز، تراز، لحیف، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں اس کے گھوڑوں کے نام بھی پہنچائے ہوں، ان کی زندگی نہیں پہنچائی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ تم چلتے پھرتے محمدی نظر آنے چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ تو میں واقعہ سنا رہا تھا، جیسے ہمارے بہت سے بھائی تبلیغ والوں کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، وہ صحیح جاہل لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے۔ وہ بہت بڑا ذمہ دار علاقے کا سردار تھا، وہ بیان میں آیا ہوا تھا۔ جب وہ گاؤں گیا تو اس نے اپنے مولوی صاحب کو بولا، مولوی صاحب اپنے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں؟ وہ آخر لگا اے کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ پوچھو۔ وہ کہنے لگا مسئلہ ہے تے بھاویں نہیں، مینوں دس ساڈے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں۔ وہ آخر لگا بکریاں دے تا نام ہی کوئی نہیں ہوندے، میں کدوں دساں؟ اس نے کہا تو مینوں اج تائیں آکھیا تبلیغ والے نبی نو نہیں مندے، اودی بکریاں نو بھی مندے۔ میں انہاں دے مولوی کولوں بکریاں دے نام سن تے آیا بیٹھا۔ ترجمہ کروں؟ انہوں نے بلا لیا اپنے امام مسجد کو، کہنے لگا مولوی صاحب ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا بکریوں کو کوئی نام ہوتے ہیں؟ کہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، مجھے بتاؤ ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ کہا نام ہوتے ہی نہیں، میں بتاؤں کیا؟ کوئی مسئلہ پوچھو۔ کہا یہ بھی مسئلہ ہے۔ کہا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ کہا بات سن لے، تو مجھے ہمیشہ کہتا رہا یہ تبلیغ والے نبی کو نہیں مانتے، میں ان کے مولوی کی تقریر سن کے آیا ہوں، وہ ان کی بکریوں کو بھی مانتے ہیں، انہوں نے بکریوں کے سارے نام بتائیں، آئندہ اگر تو نے تبلیغ والوں کی مخالفت کی تجھے کان سے پکڑ کے باہر نکال دوں گا۔ تو میرے رب نے تو اپنے محبوب کی بکریوں کے نام۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، ایک کوہنی یہاں ہوتی تھی، یہ آپ کے غم کی پٹ نشانی۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ اسی ہاتھ کو یوں سر پہ پھیرتے اور پھر داڑھی پکڑ کے بیٹھ جاتے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی۔ جب آپ حیران ہوتے تھے تو ہر آدمی کا باڈی ریئیکشن ہوتا حیرانی پر، میرے نبی جو حیران ہوتے تھے چہرے پر نہیں، ہاتھ کے اشارے سے یوں کرتے، یہ آپ کے حیران ہونے کی علامت۔ جب آپ یوں کرتے تھے یہ حیران ہونے کی۔ جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، یوں کر کے بلاتے تھے، ایسے پورے ہاتھ کا اشارہ۔ انگلی اٹھانا عیب ہوتا ہے تو اب ایسے کرتے۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو یہاں ایک رگ تھی، یہاں وین تھی ایک، یہ چونکہ آپ غصے کا اظہار تو کرتے نہیں تھے، پی جاتے تھے، پینے کے بعد باڈی ریئیکٹ کرتی تھی تو یہ جگہ، یہ یہاں ایک وین تھی، وہ وین ایسے 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 اس کی پلپیٹیشن بڑھ جاتی تھی، تو یہاں وہ ابھر کے پلپیٹیشن سے صحابہ کو اندازہ ہوتا تھا آج اللہ کے نبی غصے میں۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرے پہ مسکراہٹ اور یہ جگہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی تھی، یہاں سے ایسے نور نکلتا تھا، نور نکلتا۔ جب آپ مسکراتے تھے تو پورے دانت نہیں کھلتے تھے، بس اگلے دانت کھلتے تھے، کبھی کبھی پورے دانت کھل جاتے تھے، اور جب آپ مسکراتے تھے آپ کے دانت اتنے سفید تھے کہ دانتوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا، ایسے اندھیرے میں آپ کے دانت چمکتے نظر آتے تھے، ایسی لائٹ نکلتی۔ یہ پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا، جڑے ہوئے نہیں تھے، اور ایسے گول تھے، کوئی اوپر کوئی نیچے، ایسے نہیں تھے، گولائی میں تھے، گولائی میں۔ اور جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا کہ بھائی میں ناراض ہوں، تو وہ سبحان اللہ، کیا میں قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ اب ذرا دیکھو میرے نبی کی ناراضگی کیا، اس طرف سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور آپ ان سے ناراض ہیں، اور ان کو اب ریئلائز بھی کرانا چاہتا ہے میں تم سے ناراض ہوں، تو جب یوں دیکھتے نا ابو ہریرہ آ رہا، اچھا، تو آپ یوں ہو جاتے۔ آپ حضرت انس پہ ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، آپ ان کو یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو جاتے۔ بس اتنا میرے نبی کا غصہ تھا، اتنی ناراضگی تھی، سبحان اللہ۔ جب آپ مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی ایک باڈی ایکشن تھا، وہ کیا تھا؟ یہ ہاتھ، یہ انگوٹھا، لیفٹ سائیڈ انگوٹھا، رائٹ سائیڈ ہاتھ، آپ اس کو یوں ٹکراتے تھے، یہ یہاں ہاتھ، یہ آپ بات فرما رہے ہیں اور یوں کیے جا رہے ہیں، یہ بغیر ارادے کے۔ جو باڈی ایک حرکت ہوتی ہے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی ہوتی ہے، تو یہ آپ کی حرکت مبارک تھی اس طرح۔ آپ اتنے عالی اخلاق تھے، انسان کو عزت دینا نبی سے سیکھو۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا، میں یہ بیٹھا ہوں ادھر، ٹھیک ہے، مجھے ادھر سے یہ مولانا صاحب ظہیر نام ہے نا، مولوی ظہیر صاحب مجھے بلائیں گے تو میں اتنا ہی کروں گا، جی مولانا صاحب فرمائیں۔ لیکن جب میرے نبی کو کوئی ادھر سے بولا تھا یا رسول اللہ، تو اب یوں نہیں کرتے، اب یوں کرتے تھے، جی فل ٹرن ہوتے تھے، فل، اور سینہ اور چہرہ اس کو دیتے تھے۔ ادھر سے کوئی بلاتا تو اتنا نہیں کرتے تھے، پورا یوں کرتے، پورا فیس ٹو فیس۔ تو یہ موبائل نے اخلاق برباد کر دی۔ موبائل ہاتھ میں بات سن رہا ہے، ہاں بولو، سن رہا ہوں، کیا کہتا؟ یہ بد اخلاقی ہے، یہ عزت نفس، اور خاص طور پر جو آج کل کی مائیں ہیں اپنے بچوں کو ذبح کر رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچہ چھوٹا
پیار چاہتا ہے لوٹ جاتا ہے، یہ اس کو لاٹ دینے کی بجائے ادھر لگی ہوئی ہے۔ توجہ فرمائیں، عربی کا لفظ ہے وجہ، چہرے کو کہتے ہیں وجہ، اور تا اوپر لگا کر ہے کہ یہ بوتھا شریف میری طرف کرو، یہ منہ میری طرف کرو۔ توجہ فرمائیں کہ مجھ سے بات کرنے تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ تو میرے نبی کی یہ سنت تھی کہ آپ ہمیشہ، کوئی ادھر سے آ کر کہتا جی آپ سے بات کریں تو آپ یوں، جب تک وہ بولتا رہتا آپ ایسے بیٹھے رہتے، کبھی نہیں کہا بھائی ذرا سمرائز کرو، مختصر کرو۔ کوئی ادھر سے بلاتا تو آپ یوں، جب تک وہ بولتا رہتا آپ سن۔ روشن چہرہ، واسع الجبین، کشادہ۔ ایک وہ بدو عورت نے آپ کا حلیہ بیان کیا کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا ولم تزر به سعلا وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كثافة في عنقه سطى أزج أقرا أكهل أحور إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ کہنے لگی اپنے خامند کو میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے کیا دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ ہی آ گیا ہو، مجھے ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی زمین پہ آ گیا ہے۔ ایسے حسین کے حسن غلام تھا، نہ پیٹ نکلا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ پیٹ اتنا آگے ہوتا ہے، آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے، اور دوڑ دوڑ ایسے ہنس دوڑ 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 دوڑ، ایسا اتنا پاگلوں کی طرح مت کھاؤ کہ یہاں پیٹ، خاص طور پر مولوی کا پیٹ آگے تو بہت ہی برا نظر آتا، کسی کا بھی پیٹ نکلا ہوا، عورت کا پیٹ اور زیادہ برا نظر آتا۔ بھائی اتنا کھاؤ کہ زندہ رہنا ہے، ایسے نہ کھاؤ کہ تباہ کر دینا ہے۔ میرے نبی کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، سبط القصب، سیدھا قد تھا، ازج الحواجب، ہمیں بڑی گول تھی، من غیر قرنین، یہاں بال نہیں تھے، واسع الجبین، ماتھا کشادہ تھا، یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ عظیم الہامہ، سر بڑا تھا، رجل الشعر، گھنگریالے بال تھے، نیم گھنگریالے۔ ان فرقت عقیقۃ فرق والا فلا، کبھی ایسے بالوں کو تقسیم کر کے کنگھی کرتے، کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے، کبھی سیدھا پیچھے لے جاتے۔ جب کبھی آپ سر سے ٹوپی اتارتے تو آپ کے بالوں کی مانگ سے بھی روشنی نکلتی نظر آتی تھی، نور نکلتا پھوٹتا نظر آتا۔ اما عائشہ اپنے سوئی سے کپڑا سی رہی تھیں، سوئی ہاتھ سے گر گئی، اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی، اتنے میں میرے نبی انٹر ہوئے، آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ میرے عزیزو امت محمد بیٹھے ہو، میں نے صرف 2 ہی باتیں کی، ایک اللہ کو راضی کر لو، اس کو راضی کرنے کا طریقہ محمد مصطفیٰ کی غلامی ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع آئے ہو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑنا، آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، کسی حال میں نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے روزے میں فلیکسیبلٹی ہے، بیمار ہو چھوڑ دو بعد میں رکھ لینا، مسافر ہو چھوڑنا چاہو چھوڑ دو بعد میں رکھ لینا، اتنے بیمار ہو کہ نہیں رکھے جائیں گے چلو سارے ہی معاف کر دیں۔ زکوٰۃ آج فرض ہوئی ہے، کل دے دو، پرسوں دے دو، اگلے مہینے، اس سے اگلے، اس سے سال کے اندر جب مرضی دے دو۔ حج فرض ہو گیا ہے، اس سال کر لو، اگلے سال کر لو، مرنے سے پہلے پہلے جب کر لو، لیکن نماز آ گئی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز نہیں ہل سکتی، اسے اپنی جگہ پہ ہی پڑھنا ہے۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا کے میدان میں نماز پڑھ کے پیغام دے دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ موت سر پر کھڑی ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، اور جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا یہ کون سا ہنسنے کا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، فرما رہے تھے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، ان کے لیے تو جنت تیار ہو رہی، جنت کی سرداری کا تاج سر پہ رکھا جا چکا ہے، ابھی دودھ پیتے تھے ماں کا، اور پھر نماز کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ کے نام پہ یہ وہ جنگ ہے ایسے نہ پہلے کبھی ہوئی نہ بعد میں کبھی ہوگی، نہ حسین جیسا آئے گا، نہ وہ جنگ کا نقشہ بنے گا، نہ ایسے مظلوم آئیں گے، نہ ایسا نقشہ بنے گا۔ لیکن جب نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے شمر کو پیغام بھیجا کہ جنگ روکو، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ان کا ہم جنگ نہیں روکیں گے، ان کا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، کہ تم ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کہ تو تلوار چلا میں نماز پڑھ، میں نبی کا نواسا ہوں، میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاؤں گا۔ تیروں کی بوچھاڑ میں، تلواروں کی جھنکار میں میرے نبی کے نواسے نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور اپنے سارے ساتھیوں کو پڑھائی، اکیلے نہیں پڑھی میں پڑھ رہا ہوں تھوڑی چھوٹی، سب کو پڑھائی۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ تو میں سارے اہل ایمان مجمع سے یہ جھولی پھیلا کے درخواست کرتا ہوں، جہاں سے بھی آئے ہو نماز نہ چھوڑنا، اللہ کے واسطے۔ کبھی چھوٹ جائے فوراً قضا دے دینا، سونے سے پہلے پہلے قضا دے دینا، اگر قضا دیتے رہو گے تو انشاءاللہ پھر پکے بھی ہو جاؤ گے۔ چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، یہ نہ کرو، چھوٹ گئی تو قضا دے لو، کوئی بات نہیں، قضا ہو گیا، قرضہ ادا ہو گیا، انشاءاللہ معافی مل گئی۔ کرتے رہو گے تو انشاءاللہ نماز پکی ہو جائے گی۔
اس کے بعد ایک حدیث سنا دیتا ہوں، صرف ایک حدیث پہ عمل کر لو، ساری دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ میرے نبی نے فرمایا اربع من کن فیہ ما درہ ما فاتہ من الدنیا، 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کرو، حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ یہاں آ کے شراب کی دکان نہ کھول بیٹھنا کہ پیسے زیادہ بنتے ہیں، آگ لگا دو اس کمائی کو جس پہ تمہارا اللہ ناراض ہو اور اللہ کا رسول ناراض ہو۔ تمہارا ایک رینڈ جو حلال کا ہے تمہارے لاکھوں حرام کے رینڈ سے زیادہ اللہ کو محبوب اور پسند ہے، اور اس میں زیادہ برکت ہے۔ حرام کھا کے نہ کوئی سکھ کی نیند سوتا ہے، نہ سو سکتا ہے۔ اللہ کو بھلا کے نہ کسی نے چین پایا ہے، نہ پا سکتا ہے۔ یہ 4 باتیں آپ لے لیں، میں لے لیں، تو ہماری زندگی یہ بھی خوبصورت، وہ بھی خوبصورت۔ سچ بولنا، سچ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانتداری، دیانتداری، اخلاق اچھے کرنا، اخلاق اچھے کرنا، رزق حلال کمانا۔ حضرت سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ہمارے نبی کی نظر پڑی ان کے ہاتھوں پر، ہاتھ بڑے سخت تھے۔ آپ نے کہا تیرے ہاتھ کیوں سخت ہیں؟ کہا جی بچوں کے لیے روٹی کماتا ہوں تو ہاتھ سخت ہو گئے۔ تو آپ نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے بوسہ لیا ایسے اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ ہماری تو کمائی، آپ کی کمائیوں میں سچ اور دیانتداری ہو تو اللہ کی قسم 24 گھنٹے نماز لکھی جائے گی۔ پانچ نمازیں نہیں لکھی جائیں گی، 24 گھنٹے کے سجدے لکھے جائیں گے۔ کام میں، جاب میں، شاپ میں، کاروبار میں، اپنی ملازمت میں اگر آپ سچائی اور دیانتداری والے ہو تو آپ کا ہر لمحہ خوبصورت ہے اور نماز اور بندگی ہے۔ اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہو، ماں باپ ہیں ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو۔ بیویاں ساتھ ہیں ان کو عزت دو، احترام دو۔ گھر والوں کو حسن سلوک سے رکھنا یہ بہت بڑا ایمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ اور آپ نے کہا میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو وہ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہنے لگا جی بیوی سے جھگڑا بہت ہوتا ہے تو مجھے کوئی تعویذ دے دو۔ میں نے کہا بیویوں پہ تعویذ چلتے ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ کہنے لگے بتائیں۔ میں نے کہا ہر دفعہ جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو تم بعد میں دیکھو گے کیا ہوگا، تم کرو تو صحیح۔ کوئی 2 ہفتے گزرے، میری اس کی اچھی دوستی تھی، اللہ اس کی بخشش فرمائے، تو فوت ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اس کا فون آ گیا نا، تو میں نے پوچھا وہ میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بولا عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے، وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے، کمزور سے درگزر کرنا ہی انسانیت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے۔ تو میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ یغلبہن اللئیم ویغلبن الکریم لان اکون مغلوبا کریما احب الی من ان اکون لئیما غالبا۔ سبحان اللہ، کہ میں شرافت والا بننا چاہتا ہوں، کمینہ نہیں بننا چاہتا۔ میں نے کہا تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ گاما پہلوان پنجاب والوں نے سنا ہوگا، بہت بڑا رستم تھا، وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گیا لاہور، تو سبزی لے رہا تھا تو بھاؤ تاؤ پہ کوئی ہو گیا جھگڑا، تو وہ دکاندار کے پاس گلاس، اس نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو، اس کے یہاں لگا، خون نکل آیا۔ اس نے چپ کر کے پگڑی کھولی اور نیچے سے یوں اس کو لا کر باندھ کے چل پڑا۔ تو لوگ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پہلوان جی اے ماڑا جا بندہ تو مار گیا، تسی انہوں آکھی کچھ نہیں، تسی تو پہلوان۔ کہنے لگا ماڑے نو مار دیاں شرم آتی۔ وہ کہنے لگا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی۔ تو عورت پہ ہاتھ اٹھانا یا گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا، یہ تو جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کر اور مجھے بتا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کمال ہو گیا۔ میں کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا، وہ منہ تھے کھلے رہ گئے، منہ کھلے رہ گیا۔ مجھ سے کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا، کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ کس نے سکھایا؟ اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا۔ اور ایسے جولی اٹھا لی، اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنایا۔ کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ سارے ایسے ترقی یافتہ ملکوں میں ہمارے انڈیا پاکستان کے نوجوان دھوکہ دیتے ہیں لڑکیوں کو، مقامیوں کو، کہ ان سے شادیاں کرتے ہیں، پیپر بنا لیں، پیپر بنتے ہیں پھر بھاگ جاتے ہیں۔ میرے نبی کو بدنام نہ کرو، میرے نبی کو شرمندہ نہ کرو۔ ایک واقعہ لکھا ہے احسان دانش نے کہ دہلی میں جب انگریز کا راج تھا تو ایک یہ جو پک پاکٹ والا سردار تھا، اس کے آگے چیلے تھے، تو اس کا ایک چیلا، ایک شاگرد صرف 2 روپے لے کر آیا شام کو، تو اس نے اس کو پٹائی کی کہ صرف 2 روپے۔ اس نے کہا استاد آج بہت موٹا مال کمایا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی۔
میں بڑے پیسے تھے، لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ قیامت کے دن اگر عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو مجھے ان کی وجہ سے، میری وجہ سے میرے نبی کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیے اور یہ 2 روپے اپنے لے کھسکا کے لائیں۔ تو وہ اس کا استاد بھی رونے لگا کہ بیٹا یہ 10 روپے تیرا آج کا انعام ہے، تو نے کمال کر دیا۔ تو میرے عزیزو، ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے نبی کو شرمندہ ہونا پڑے۔ یہاں رہتے ہو صحیح طریقے سے پیپر بناؤ، غلط طریقے سے پیپر مت بناؤ، ٹیکس چوری مت کرو، ٹیکس کی چوری کے لیے ہیلے بہانے جھوٹ مت کرو۔ مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، دیانتداری سے کام کرتا ہے۔ 4 ٹکے بچا کر کیا کر لو گے؟ جھوٹ تمہارے چہرے کی لعنت بن جائے گا، قیامت کے دن کی سیاہی بن جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ میری امت سے خارج ہو جائے، من غش فلیس منا۔ جو نماز نہیں پڑھتا میری امت سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ جو روزہ نہیں رکھتا میری امت سے نکل گیا، یہ نہیں کہا۔ جو دھوکہ دیتا ہے میری امت میں سے نکل گیا، میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں رہنا ہے تو سچائی کے ساتھ رہو، دیانتداری کے ساتھ رہو۔ شادیاں کی ہیں تو پھر نبھاؤ، پھر اس سے نبھاؤ، پہ فراڈ نہ کرو۔ ایک دن آنے والا ہے تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تمہارے دھوکے فراڈ سارے کھول کے اللہ تعالیٰ الگ دکھا دے گا، اور اس دن شرمندگی ایسی ہوگی کہ کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے۔ تو اللہ کے واسطے ایسے مسلمان بنو کہ تمہارے ذریعے سے تمہارا اسلام چمکے، روشن ہو۔ یہاں کی حکومت تمہاری تعریف کرے، یہاں کی حکومت تمہیں کتنی مذہبی آزادی دے رکھی، کتنی آسانیاں دے رکھی ہیں، تو ان کے ساتھ چیٹنگ مت کرو، ان کو دھوکہ مت دو، ان کے ساتھ فراڈ مت کرو، ان کا ٹیکس نہ چراؤ، ان کو پورا ٹیکس دو، جتنا وہ تمہارا بنتا ہے سارا دو۔ اللہ تمہیں یہ تمہارا صدقہ بنے گا۔ زکوٰۃ تو مسلمان کو دی جاتی ہے، یہاں تمہیں نظر نہیں آتا، اپنے پاکستان میں، انڈیا میں زکوٰۃ بھیجو، لیکن صدقات ان کالوں کو دو جو غربت کے مارے تمہارے گھروں میں کام کرتے ہیں، تمہارے پاس کام کرتے ہیں، ان کو صدقات دو، نفلی صدقات، ان کو جتنا دے سکتے ہو دو۔ یہ تمہارے ہمدرد بنیں گے، تم سے محبت کریں گے، تم سے تمہارے قریب آئیں گے، تمہارے احسان مند ہوں گے۔ مسلمان بخیل نہیں ہوتا، مسلمان سخی ہوتا ہے۔ تم ایسے جوڑ کے کیا کرو گے؟ قبر میں کتنے لے کے جاؤ گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ایک سچ بولو، ایک دھوکہ نہ دو۔ تیسرا فرمایا اخلاق اچھے کرو، حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اور چوتھا فرمایا عفت فی طعمت، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو اخلاق اچھے کرو، بول میٹھا کرو، بچے ساتھ ہیں ان کو محبت سے لے کے چلو۔ آپ ایسے دیس میں ہو جہاں ہمارا دینی ماحول نہیں ہے، آپ کو بنانا پڑے گا، اور دینی ماحول بنانا ماشاءاللہ بہت مسجدیں دیکھیں، مدرسے دیکھے، بہت خوشی ہوئی، لیکن ماحول بنانے کے لیے کچھ اور بھی ہے۔ محبت دو۔ علماء سے کہتا ہوں آپس میں پیار محبت کی فضا قائم کرو، شدت پہ نہ چلو، نرمی پہ چلو، فتوے بازی پہ نہ چلو، محبت سے چلو۔ اختلاف رائے کرو، پر اختلاف رائے کو کفر تک پہنچا دینا، حرام تک پہنچا دینا، یہ اہل علم کا کام نہیں ہے۔ اہل علم ہوتے ہیں جو حلیم ہوتے ہیں، وقور ہوتے ہیں، اور وہ درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، معاف کرنے والے ہوتے ہیں، برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوہ بازی اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے، اس میں آپ سب سے نیت کرواتا ہوں کہ 4 مہینے لگانے کی ساری نیت کر لو، کرتے نا نیت انشاءاللہ۔ اور چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں کہ ہر مہینے 3 دن آپ لگا لیا کریں۔ اللہ کا فضل ہے، تبلیغ کا کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے، اب ہر مہینے صرف 3 دن جانا شروع کریں۔ جنید جمشید مرحوم کو میں نے یہ کہا تھا کہ تو 3 دن لگانا شروع کر، وہ کہنے لگا میں تو ناچتا ہوں، اسٹیج پہ گاتا ہوں، میں 3 دن لگاؤں گا؟ کیسے لگاؤں گا؟ میں ادھر یہ کرتا ہوں، ادھر تبلیغ کروں۔ میں نے کہا یہ تیری ڈوز ہے، دوا ہے، تو دوا شروع کر، صحت ہو جائے گی۔ 97 کی یہ بات ہے۔ اس نے بات پلے باندھ لی، ہر مہینے 3 دن لگا لیتا جب کراچی میں ہوتا، جب نہیں ہوتا تھا تو پھر نہیں ہوتے تھے، جب کراچی میں ہوتا تو 3 دن، 97 98 99 2000 اور 2001 میں 4 مہینے کے لیے نکل گیا۔ تو آپ سب مجمع ماشاءاللہ نوجوانوں کا ہے، 3 دن لگاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی اس مجمع میں کسی سے ناراض ہے تو اٹھنے سے پہلے ہی اس کو معاف کرے۔ اگر یہیں موجود ہیں تو گلے لگے، اور وہ موجود نہیں ہے تو وہاں جا کے اس کے گلے لگ جائے اور اس سے معافی مانگ لے۔ معافی مانگو گے اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ کسی 2 مسلمان کا آپس میں بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی 2 مسلمان کا آپس میں بول چال بند نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی سے ناراضگی ہو تو بیوی سے صلح، پتہ کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جب آدمی بیوی سے صلح کرتا ہے تو اللہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے، ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو نا، لگاؤ گے نا 3 دن؟ ابھی دعا کے بعد نکلنا ہوگا تو بھائی مسافر 2 گھنٹے میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے، تو میں روبوٹ تو نہیں ہوں نا، میں بھی اب تھک چکا ہوں، تو بھائی مسافر نہ کرنا۔ مسافر اتنے رش میں مسافر کرنے بھی نہیں چاہیے، بس زبان سے آپ سلام کو میں جواب دوں گا۔ درود شریف پڑھو کریں۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We'd like to say Jazakallah khairan to the crowd that has come out here today. MashaAllah, Hazrat Swaziland سے لوگ آئے ہیں، بوتسوانا سے آئے ہیں، لسوتو سے آئے ہیں، اور کافی بڑی بڑی تعداد میں آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور لوگوں نے کہا ہم پاکستان سے بھی آئے ہیں اور انڈیا سے، ماشاءاللہ۔
So we'd like to place on record our sincere appreciation to all the people who have come from far and wide to attend today's program. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and bless you. Secondly, we'd like to thank Radio Islam International for transmitting today's program live on all platforms and also providing the English translation at the adjacent hall. We'd like to thank Maulana Suleiman Mullah Saab for availing himself, as well as Maulana Ibrahim Bam Saab for taking out their time to do the translation today. I mean, they really wanted to be in the crowd today and listen directly, but they took out their time to translate for the people. We'd like to place on record our sincere appreciation to the Jamiatul Ulama South Africa, Rauf Foundation, and lastly, Brother Yunus Solomon for providing the video feed which was broadcasted to over 100 countries in the world as we were speaking. Jazakallah khairan. Lastly, Asr Salah sets in at 3:51. Please perform your Asr Salah. Asr Salah namaz padh ke jaiye. Do not let it become qada. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درود شریف پڑھ. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ تیرے محبوب کی امت کا بہت بڑا مجمع جمع ہے اور اکثر تیرا یا اللہ تیرے نیک بندے اور نوجوان نسل ہماری آئی ہوئی ہے. یا اللہ تو ہمارا یہ جمع ہونا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ہر خیر کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ تو ان سارے آنے والے ادھر جو ترجمہ سن رہے تھے وہ بھی اور یہ بھی سب سے راضی ہو جا. ہم سب سے یا اللہ راضی ہو جا. ہمیں دنیا کی عافیت بھی عطا فرما, ہمیں آخرت کی بخشش اور مغفرت عطا فرما. ہمیں دنیا کی رسوائیوں سے بچا, آخرت کی ذلتوں سے بچا, دنیا کی پستیوں سے بچا, آخرت کی مصیبتوں سے بچا. یہ سارے اہل ایمان اس دیس میں ہیں, ان کی نسلوں کی حفاظت فرما, انہیں ہر قسم کے فساد سے محفوظ فرما, ان کے آپس کی لڑائیوں کو محبت میں تبدیل فرما. یا اللہ تو یہاں کے ہر قسم کے اندرونی بیرونی فتنوں سے ان کی حفاظت فرما. جو فتنے ایمان پہ پڑھ رہے ہیں اس سے بھی حفاظت فرما, اور جو فتنے جان اور مال پہ پڑھتے ہیں ان سے بھی حفاظت فرما. اور یہاں کے رہنے والوں میں ان کی محبت ڈال دے, اور ان کے ذریعے سے سارے افریقہ کو ایمان کی دولت نصیب فرما, اسلام کی دولت نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی یہ تیرے بندے تیرے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, ان کے دل کی اندر کی فریادیں تو خود سن رہا ہے. اپنے غیب سے سب کی حاجات کو پورا فرما, ضرورتوں کو پورا فرما. جن دوستوں نے یہ سارا آرگنائز کیا ہے ان کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرما, ان کو اس کا بہتر صلہ عطا فرما, ترجمہ کرنے والے کو بھی. اور یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پیرے پر ہیں ان سب کو بھی یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما. یہ لوگ جہاں جہاں سے آئے ہیں دور سے قریب سے ان کے آنے پر خوش ہو جا, راضی ہو جا, اور دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے. جو ہمارے بھائی بہن بڑے چھوٹے یا اللہ اس دیس میں یا اللہ قبروں میں چلے گئے ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما. اور جہاں جتنے مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما, جتنے مکاتب ہیں ان کی حفاظت فرما, جتنے تبلیغی مراکز ہیں ان کی حفاظت فرما, جتنی خانقاہیں ہیں ان کی حفاظت فرما, جتنے ان کے کاروبار ہیں, تجارتیں ہیں, ان کے شاپنگ سینٹر ہیں, ان کی دکانیں ہیں, ان کی جابز ہیں, ان سب میں ان کی حفاظت فرما. ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما, آل اولاد کی حفاظت فرما. ان کے خلاف جو بھی اسکیم چلائے جو بھی چلائے یا اللہ تو ان کے شر سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ جب ہمارے جانے کا دنیا سے وقت آئے تو ایمان کی سلامتی والی, صحت والی, عافیت والی موت نصیب فرما. ہماری زندگی کا آخری حصہ سب سے اعلیٰ بنا دے, آخری عمل سب سے اعلیٰ بنا دے, ملاقات کا دن سب سے خوبصورت دن بنا دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو, ہم تجھ سے راضی ہوں, یہ کیفیت ہمیں اس وقت نصیب فرما. اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا یہ جمع ہونا قبول فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا. اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ تعالی نبی الکریم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.